السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ معزز سامعین کرام، محترم و موقر علماء اعظام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، شہر مبارک رمضان کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ مبارک ایام ہم پر سایہ فگن ہوں گے۔ شریعت مطہرہ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جگہوں کی وجہ سے بھی نیکیاں بڑھتی اور گھٹتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ زمانے اور ادوار ایسے ہیں کہ جس میں نیکیاں کرنے سے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ مثلا آپ نماز اپنے شہر کی اس مسجد میں پڑھیں اور آپ نماز مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں پڑھیں، دونوں کی نماز میں ثواب میں فرق ہوگا۔ ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھیں، اس کی نماز میں، اس کے ثواب میں، اور آپ کی اپنے شہر کی مسجد کی نماز میں فرق ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جگہ کے بدلنے سے بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایسے ہی ادوار اور زمانے کے بدلنے سے بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بھی دیگر نیکیاں کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اور آپ اور دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور لگاتار تتابع کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری روزمرہ کی عبادتوں میں عبادتوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، تو دن اور ایام کے حساب سے بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو قربانی کے ایام کے دن ہیں اس میں بھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور دیگر مثالیں بھی موجود ہیں۔ رمضان قریب ہے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ ایک ایمان والا بندہ ہمیشہ اہم اور مہتم بشان کام کے لیے تیاری کرتا ہے۔ جو تیاری نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اس کام کو پوری طرح سے، اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اس آیت کا پس منظر گرچہ جنگ سے ہے، غزوے سے ہے، لیکن تیاری سے اس کا سیدھا سیدھا ٹارگٹ ہے، سیدھا سیدھا اس کا اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ منافقین کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا جنگ کا ماحول ہے، غزوہ ہونے والی ہے، مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنے والے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے بچے اور جوان کی ضرورت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانہ بشانہ ہوتے، اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے۔ منافقین بھی کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی صفوں میں شامل تو ہوا کرتے تھے، لیکن بہانے کر کے وہ اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا منافقین یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جنگ میں اگر نہ جائیں تو آپ ہمیں اس کی اجازت دیں گے؟ یعنی نہ جانے کی اجازت اللہ کے نبی سے یہ لوگ مانگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مومن ہوگا، جو سچ میں ایمان والا ہوگا، وہ کبھی بھی نہ جانے کی اجازت آپ سے نہیں مانگے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت میں یہ معذرت نہیں کر رہے
ہیں کہ یہ کوئی عذر نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ بہانے کر رہے ہیں، ان کی نیتیں ہی اچھی نہیں، یہ آپ کا ساتھ دینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ ان کی زندگی پہ غور کریں، آپ ان کے روزمرہ کے کام کو دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا جیسے دیگر مسلمان جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بدن کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے ہتھیاروں کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اصل میں آپ کے ساتھ جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے، ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ فرمایا اللہ نے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ نکلنا چاہتے، اگر یہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کے سے قدم قدم ملا کر چلنا چاہتے تو ضرور تیاری کرتے، لیکن انہوں نے کوئی تیاری بھی نہ کی، ان کے ہاں کوئی پیش رفت نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی سرگرمی نہیں ہے، جنگ کو لے کر کوئی تیاری نہیں، اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، اور جب وقت قریب آ گیا تو آپ کے سامنے آ کر یہ معذرت کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمارے پاس یہ مشکلیں ہیں، اے اللہ کے نبی ہم نہیں جانا چاہتے کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا اور منافقین کے راز کو کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا، نیتیں ان کی اچھی نہیں تھی، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اپنی بات میں سچے ہیں تو ان کا کردار ان کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یعنی صرف نیتوں کے اچھے کر لینے سے آدمی نیک نہیں بن جاتا، اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، عملی دنیا میں اترنا بھی پڑتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ سچ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے تو تیاری یہ بھی کرتے جیسے مومن کرتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں صحیح نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ کیا ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ آپ کا ساتھ دے سکیں۔ جیسی نیت ویسی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بندہ دھوکہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں دین کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہی حال منافقین کا تھا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے اٹھنے کو ہی ناپسند کر لیا، ان کے نکلنے ہی کو ناپسند کر لیا، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں دی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے سکیں۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا، انہیں اچھا لگنے لگا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور دوسرے مسلمان جائیں اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی کہ نبی کا ساتھ دیں، اور کہا بھی گیا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، فرمایا گیا جاؤ جس طرح سے گھروں میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح سے بوڑھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب معذور لوگ ہیں، شریعت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر رکھا ہے، یہ نہیں نکلتے، ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا، جاؤ تم لوگ بھی انہی عورتوں کے ساتھ، انہی مردوں، انہی چھوٹے بچوں کے ساتھ، انہی بوڑھوں کے ساتھ گھروں میں رہو، یعنی کہ ڈانٹا جا رہا ہے، تانا دیا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے، جاؤ تم بھی اپنے گھروں میں ایسی بیٹھے رہو، نبی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے راز بتلایا، یہ منافقین اگر نہیں گئے تو یہ اچھا ہی ہوا اسلام کے لیے، یہ اچھا ہی ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ فرمایا وَلَوْ خَرَجُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے تو یہ سوائے نقصان کے کوئی بھی فائدہ نہ پہنچاتے، یہ آپ کی صفوں میں رہ کر، یہ آپ کے درمیان رہ کر آپ ہی کی پارٹی کو، آپ ہی کی جماعت کو توڑتے، یہ آپ ہی کے لوگوں کو ستاتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت و چغلی کر کے لڑاتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے نبی اللہ نے جو کیا وہ بہتر کیا، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے تیاری نہیں کی، ان کی نیتیں اچھی نہیں تھیں، اور نہیں گئے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سبق یہ دے رہی ہیں، دو بڑا میسج دے رہی ہیں۔ ایک میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ صرف نیت کے اچھے ہو جانے سے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہو جاتے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، عمل کی ضرورت پڑتی ہے، سوچنے سے کام نہیں ہوتا ہے، کرنے سے کام ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اسی بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اللہ نے کہا اگر یہ سچے ہوتے تو تیاری کر
کرتے, رمضان قریب ہے, ہم اور آپ ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے, خوب تلاوت کریں گے, زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں گے, رشتہ داریوں کو جوڑیں گے, لوگوں کے ہاں نہ جانا رکھیں گے, خوب نیکیاں کمائیں گے. جتنے نیکیوں کے راستے ہوتے ہیں, ہر راستے سے ہم نیکی کر کے جنت میں جانا چاہیں گے. ہماری اور آپ کی یہی نیتیں ہوتی ہیں, لیکن تیاری کے نام پہ ہم زیرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ جو صرف سوچتے ہیں اور تیاریاں نہیں کرتے, یہ مومنوں کا نہیں منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا رمضان قریب ہے, ہم اپنے آپ کو ابھی سے مینٹین کریں. اگر ہم فضول کی چیزوں میں اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور ابھی سے عادت بنا لیں کہ ہم رمضان کے روزے کو رکھ سکیں. ابھی سے ہم تلاوت اگر روزانہ 2 پیج کرتے تھے تو ہم 5 پیج کرنا شروع کر دیں, تاکہ تھوڑی سی ہماری عادت بن جائے. اچانک سے رمضان میں جب بندہ شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر پاور تو رہتا ہے, لیکن 2-4 دن کے بعد ہماری مسجدیں تراویح میں خالی ہو جاتی ہیں. 2-4 دن کے بعد قرآن پھر سے بند کر کے تہخانوں میں, طاقوں میں رکھ دیا جاتا ہے. 2-4 دن کے بعد اور پورا رمضان صرف کھانا ہی کھانا رہتا ہے, عبادت برائے نام رہ جایا کرتی ہے. وہ اس وجہ کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی تیار نہیں کرتے ہیں اس عظیم مہینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو تقوی دلا دے, ہمیں اور آپ کو متقی بنا دے, ہمارے اندر ایمان کی ایک طرح سے چارجنگ ہو جائے. جو سال بھر میں ہماری بیٹری تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے, ایمان تھوڑا کمزور ہو گیا ہے, وہ ایمان ہمارا تازہ ہو جائے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ہمیں دیا ہے. فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے, اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں. لعلکم تتقون, روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ, تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, جنت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بن جاؤ, اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے محرمات و منکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آل و اولاد کو بچاؤ. ہم اور آپ کی زندگی میں جو بھی نیکیاں, ساری نیکیوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائیں, اور اللہ کو راضی کرنے سے ہمیں جنت ملے گی, اللہ کو راضی کرنے سے, اللہ کے عذاب سے ڈرنے سے ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا, جنت مل جائے, جہنم سے بچ جائے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے, یہی ہماری نیکیوں کا مقصد ہے. رمضان ہمیں یہی دلانا چاہتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے. رمضان کا مہینہ قریب ہے, خود اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیں. روزہ جیسی عظیم عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو, جن کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں ہوا کرتا تھا, ہم ان کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے تھے اور ان کو روئی کا کھلونا دے دیا کرتے تھے. جب بچے بھوک سے تڑپنے لگتے اور بھوک کی وجہ سے کھانا مانگنے لگتے تو ہم اپنے بچوں کو وہ کھلونا دیا کرتے تھے, تاکہ افطار کا وقت ہو جائے اور سارے مسلمانوں کے ساتھ, بالغ لوگوں کے ساتھ وہ بچے بھی افطار کریں. صحابہ اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا کرتے تھے, اس طرح سے اپنے بچوں کو عبادتوں کے لیے تیار کیا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خود ہمیں اکیلے جنت میں نہیں, اپنے اہل و عیال کو لے کر جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما
ما یؤمرون۔ اس جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بچانا ہے جس پر اللہ نے سخت داروں کے سخت فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ وہ فرشتے ذرہ برابر ہمارے اور آپ کے اوپر رحم کرنے والے نہیں۔ اللہ نے جس سزا کے لیے ان کو مقرر کر رکھا ہے وہ مسلسل سزا دیتے رہیں گے، ذرہ برابر ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ ایک طرف ہم جنت جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ وہ جنت جو ہمارے انتظار میں ہے، جنت کی حوریں جو نیک لوگوں کے انتظار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنت التي اعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي اعد المتقون فيها انہار من ماء غیر یاسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم۔ وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے وہ اتنی پیاری جنت ہے جس کے اندر میٹھے پانی کی نہریں جاری ہوں گی، جو پانی کبھی بدبو نہیں کرے گا، کبھی گندا نہیں ہوگا، جس کے اندر دودھ کی نہریں جاری ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، کبھی وہ دودھ پھٹے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پیور ہی رہے گا، اوریجنلی رہے گا۔ اللہ فرماتا وہ جنت جس کے اندر ہم نے شراب کی بھی نہریں جاری کر رکھی ہیں، وہ شراب جو لوگوں کی عقلوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ پینے والوں کو لذت دے گا، مزہ دے گا۔ وہ جنت جس کے اندر صاف ستھری بالکل اوریجنل شہد کی بھی نہریں ہوں گی۔ وہ میرے بھائیوں، پیالے دو پیالے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جام دو جام کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری پوری نہروں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اندر شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اس جنت کے اندر ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین جنتیوں سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ان جنتی بندوں کو بخشے گا، معاف فرمائے گا، ان کے لیے بخشش ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی لوگ ہوں گے، یہ جنت ہوگی۔ کیا یہ جنتی اور یہ جنت کمن ہوا خالد فی النار، ان لوگوں کی طرح ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وسقوا ماء حمیما، ایک طرف جنت کے اندر نہریں ہی نہریں ہیں اور دوسری طرف جہنم میں گرم پانی جب پلایا جائے گا فقطع امعاءہم، اللہ نے فرمایا گرم پانی پینے کی وجہ سے اوجڑیاں پھٹ جائیں گی، آپ کی اتڑیاں باہر نکل جائیں گی، جسم کا پورا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت و جہنم کو ایک ہی آیت میں بیان کر کے ہم اور آپ کو ایمان کو ابھارا ہے۔ اے ایمان والوں، نیکیوں کے موقعوں کو ضائع نہ کرو۔ رمضان اس سال آیا ہے، آئندہ ملے یا نہ ملے کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے مکمل تیاری کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ رمضان کی تراویح کے اندر پوری تندہی کے ساتھ، پورے انتظام کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آئیں اور پورے مہینے اہتمام کریں۔ یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہم اور آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ اور آپ سب کو میں خوشخبری سنا دوں، بلکہ اعلان کر دوں کہ ہماری اس مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال رمضان میں تراویح انشاءاللہ پورے قرآن کی اس مسجد کے اندر ہوگی، وہ بھی پورے مہینے ہوگی، انشاءاللہ 27 سے 28 تاریخ کو ختم کیا جائے گا۔ اور ایک خوشخبری مزید یہ ہے کہ روزانہ تراویح کے بعد 15 منٹ آپ کے سامنے درس قرآن ہوگا۔ آپ کو مختصر سے وقت میں قیمتی اور بڑی باتیں بتانے کی کوشش کی جائیں گی۔ آپ اس مسجد میں اگر تراویح کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ علم کا ذخیرہ بھی لے کر جائیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مسجد میں تراویح زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے آئیں۔ اور اعلان یہ بھی ہے کہ اوپر کی سطح پر مسجد میں عورتوں کا بھی انتظام رہے گا، عورتیں بھی تراویح جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی آئیں، علم کے ساتھ عبادت کو بھی انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔